اعتبار سے سائنٹیفکلی کتنے دن رہ چکے ہیں؟ 300 سال، یا کچھ روایت کے حساب سے 309 بھی سال کہتے ہیں، 300 سے زیادہ سال، آپ 300 سال مان لیجئے۔ 300 سال کیو میں، غار میں یہ سب کے سب اپنے کتے کے ساتھ رہے ہیں۔ 300 سال کے بعد ان کو پھر زندگی دی گئی، ان کو جگہ دیا گیا۔ جگہ دینے کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کتنے دن اس حالت میں تم رہے ہو، تو قربان جائیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہی کچھ 1 دن یا آدھا دن ہم لوگ اس حالت میں رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک گروہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہا کہ ایسا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھے اور بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیز لائے۔ تو چاندی کا سکہ لے کر وہ بازار گیا کھانا لانے کے لیے، تو وہی 300 سال کا پرانے طرز کا ڈریس اور لباس پہن کے، 300 سال مرے ہوئے ان کو ہو چکا تھا، 300 سال پرانا ڈریس لے کر، 300 سال پرانا سکہ لے کر، اس وقت کے جو بادشاہ تھے جن کی سختی کی وجہ سے ان لوگوں نے پناہ لی تھی، اسی کے زمانے کا سکہ لے کر جب دکان پر گئے، تو دکان پر جانے کے بعد جب کھانے پینے کا سامان مانگا تو دکاندار ہنسا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارے یہ سکہ تو بہت پرانا ہو چکا ہے۔ مگر ان کو یہ شبہ ہوا کہ لگتا ہے کہیں دفینہ تھا، ایسا خزانہ جو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہو، اس میں سے کچھ سکہ نکالا لے کر آ گئے۔ انہوں نے شور کیا، لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد تو اب کیا اندازہ ہو گیا ہوگا، اس پہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ پتہ چلا اس سکہ کو برخاست ہوئے 300 سال سے زیادہ کے قریب وقت گزر چکا ہے۔ یہ سکہ اس وقت چلتا تھا، اب یہ سکہ نہیں چلتا ہے۔ میں اس میں جو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا کہا خدا نے؟ کتنے دن تم اس حالت میں رہے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ کوئی 1 دن یا آدھا دن ہم اس حالت میں رہے ہیں، جبکہ 300 سال کا وقفہ ہو چکا ہے۔ یعنی وقت گزرا در حقیقت 300 سال کا، لیکن اس کے ذہن میں جو ادراک ہے، اس کے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کوئی 1 دن یا آدھے دن ہم لوگ یہاں پر رکے ہیں۔ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنیاد پر جو وقت کا تصور ہے، وقت کا جو پیمانہ ہے، اس سلسلے میں سائنس نے جو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو عطارد، زہرہ، مشتری، نیپچون، پلوٹو وغیرہ کے حساب سے ایک ڈسٹینس کو، چونکہ وہی سیارے ہماری زمین کے زیادہ قریب ہیں، لیکن آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ جتنی دوری سورج سے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، وہاں کہ وقت کی لمبائی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب اس میں تشریح میں نہیں جاؤں گا کہ چونکہ اللہ تبارک تعالی 7ویں آسمان پہ تشریف فرما ہے، حالانکہ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہو گئی کہ ان کے ذرے، ان کے نشانیاں ہر جگہ ہے، لیکن وہاں سے حکومت ان کی چلتی ہے، دارالسلطنت ان کا اللہ تبارک تعالیٰ کا اسی ساتمان میں ہے، جہاں سے کہا گیا یدبر الامر، جہاں سے کہ حکومت کی جاتی ہے۔ مگر یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کے تعین کے اعتبار سے ہر جگہ دوری الگ الگ ہوتی ہے، یہ سائنس نے بھی ثابت کیا، اور یہی بات کلام پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سائنس کی ساری ریسرچ، ساری تخلیق یا زیادہ تر حصہ کلام پاک کی ان آیتوں سے ملتا جلتا نہیں، بلکہ اس کی توثیق میں یہ آیتیں ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جتنے بھی ایپیسوڈ ہم لوگ کے سامنے آئے ہیں یا ہم لوگ کے بیچ میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں، سائنس کو ایک طرف سمجھنے کی کوشش کریں گے سنجیدگی کے ساتھ، اور پھر اسی کے مقابلے میں جو آیتیں ہیں ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ کلام پاک اگر صرف تلاوت کرتے ہیں تو ایک ثواب تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر کلام پاک ترجمہ کے ساتھ کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، زیادہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو اس میں کامیابی یہ زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں وہ بات زیادہ بیٹھتی ہے، زیادہ سمجھ کا موقع ملتا ہے، زیادہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خود کہا ہے کائنات میں، کائنات کی چیزوں پر، زمین کی تخلیق میں اور آسمان کی تخلیق میں، ان سب چیزوں پر آپ غور کریں۔ جب غور کریں گے تو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی جب آپ غور کریں گے
تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں اس کاسموس میں، اس کائنات میں اپنی نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے۔ کیا آج اور کل جو باتیں وقت کو لے کر ہوئی ہے، وقت کی لمبائی کو لے کر ہوئی ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر لے کر ہوئی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی نہیں لگتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کا ان کا جلوہ نظر نہیں آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کارکردگی کا نہیں لگتا، کہ وقت ہر جگہ چلتا ہے، وقت ہر جگہ بہتا ہے، لیکن ایک جگہ اس وقت کی لمبائی کم ہے، اس وقت کی لمبائی زیادہ ہے۔ سائنس پوری طاقت کے ساتھ جن چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، زیادہ تر حصے کلام پاک سے ملتے جلتے ہیں، اور کلام پاک کی وہ آیتیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں یا سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہمارے اعتماد کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے جذبے کو بہت آسانی کے ساتھ مضبوط ہونے کا موقع عنایت فرماتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی بیریئر نہیں۔ یہ سب کے لیے، جو سائنٹسٹ ہیں ان کے بھی سوچنے کے لیے، جو مفکر اور دانشور ہیں ان کے بھی سوچنے کے لیے، جن کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا انہیں بھی سوچنے کا موقع ہے، اور وہ یہی موقع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کی ہے، سائنس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، اور اس سے یہ باتیں ثابت ہوتی جاتی رہی ہیں کہ کلام پاک کی آیتیں، کلام پاک کے سارے جملے بالکل صحیح اور درست ہیں۔ اسے دنیا اور دنیا کے لوگ جس طرح بھی چاہیں، جس طرح بھی دیکھیں، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں ثابت ہوتی جائیں گی۔ شکریہ۔